رات دیوانی قسط نمبر 40 تانیہ طاہر ناول۔ شجاع ہاؤس میں قوالی کا فنکشن تھا جو کہ معاذ نے سارا ارینج کیا تھا۔ ایک ہلچل تھی جو شجاع ہاؤس میں تھی۔ کوئی کپڑے لے کر کہیں جا رہا تھا، کوئی انتظامیہ دیکھ رہا تھا، کوئی فون پہ بات کر رہا تھا، کوئی کھانے کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور مہمانوں کے آ جانے اور سب کے لیٹ ہونے پہ ابا جی متواتر ان سب کو ڈانٹ رہے تھے۔ معاذ نے ارینجمنٹس بہت شاندار کرائی تھی۔ کل اس کے اور وشا کے بیچ 2 گھنٹے ایک ساتھ گزرنے کے باوجود بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ معاذ کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ اگر وشا نے کچھ بولنا بھی چاہا تھا تو معاذ کے توجہ نہ دینے پر چپ ہو گئی۔ معاذ خود بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ان دونوں کے بیچ ایمن بلا وجہ پھنسا ہوا تھا، اور جب تک وشا ایمن کے حق میں رہتی شاید تب تک ان دونوں کے بیچ جھگڑا یوں ہی رہتا۔ لیکن آج چونکہ اس کی ورشا کی بلال ارانی کی قوالی کا فنکشن تھا، تبھی وہ خوش تھا، اور اس نے وہ سارا فنکشن ارینجمنٹ ورشا کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ سب کچھ سیٹ کر کے اندر آیا تو ارتاش اور فائق تیار ہو گئے تھے۔ شام ڈھل آئی تھی۔ سردیوں میں ویسے بھی شام جلدی ڈھل جاتی تھی۔ تبھی شام کی چادر نے آسمان پہ سیاہی پھیلا دی، اور چاروں جانب سیاہی پھیلی تو لون کی لائٹس جل اٹھی، اور جیسے ہی لائٹس چلی شجاع ہاؤس کا لون بے حد حسین منظر دینے لگا۔ ارتاش اور فائق معاذ کو چھیڑ رہے تھے کہ اس نے کیسا شاندار انتظام کرایا ہے ورشا کے لیے، اور وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح اس بات پر تھا کہ ہاں اس نے سارا انتظام کرایا ہی ورشا کے لیے تھا۔ بلال تو چپ تھا، اپنے کمرے میں تھا۔ صاحب ورشا اور انی کو ساتھ پارلر چھوڑ آیا تھا، جبکہ ابھی تک وہ تینوں پارلر سے بھی نہیں لوٹی تھی۔ یہ میں ذرا دارا کو کال کرتا ہوں، اب تک وہ آیا نہیں۔ فائق نے موبائل نکال کے دارا کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ مت پوچھو کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، ارتاش نے کہا تو وہ تینوں سیریس ہو گئے۔ کہیں وہ پچھلی بار لے کر ہی نہ بیٹھا ہو۔ فائق نے کال ملائی مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اچھا میں تیار ہو کر آتا ہوں، معاذ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نشرہ تیار ہو کے نیچے آئی تو ارتاش اور فائق نے اس کی جانب دیکھا۔ واہ بھابھی، آج تو آپ ہی آپ لگ رہی ہیں، کیا ارادہ ہے شہروز بھائی کو دم بخود تو نہیں کرنا؟ وہ دونوں بیک بولے، جبکہ وہ پھیکا سا ہنسی۔ شہروز کا بدلا ہوا رویہ جتنا اس کا دل سلگا رہا تھا، جتنا اسے توڑ رہا تھا، شاید کچھ اور اتنا تکلیف دیتا ہو۔ وہ دارا سے سخت خفا تھی۔ اسے دارا سے نہ ہی ملنا تھا اور نہ ہی بات کرنی تھی۔ تم دونوں یہاں کھڑے ہو کر باتیں نہ بناؤ، جاؤ کھانے کا دیکھ لو، نشرہ بولی تو وہ دونوں ہی ہنسیے، جبکہ نشرہ کا شرم سے چہرہ ذرا سرخ سا تھا۔ وہاں تو ابا جی اپنے چیئر ڈالے بیٹھے ہیں، بھائی ہم کیوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں؟ آپ کو نہیں پتا ابا جی اس فنکشن کے کرنے پہ کتنا معاذ سے لڑے ہیں؟ فائق نے آہستگی سے بتایا۔ کیوں؟ نشرہ حیران ہوئی۔ آج ہی بزرگوں نے اپنے دور میں تو سب کر لیا، ہمارے دور میں چاہتے ہیں کہ ہم بس نکاح کریں اور ناک کی سیدھ میں کمرے میں گھس جائیں۔ ارتاش بولا تو وہ ہنس دی۔ شرم تو نہیں آ رہی؟ کیسے ابا جی کی برائیاں کر رہے ہو؟ نشرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اور کیا، ویسے یہ زیادہ برا بھی نہیں، ابا جی کا یہ آئیڈیا کافی دلچسپ ہے۔ ارتاش نے آنکھ دبائی تو فائق کا کہکہ بلند ہوا، اور نشرہ نے گہرا سانس بھرا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ دونوں کو گھور کر باہر نکل آئی۔ شہروز بہت پہلے ہی تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ نشرہ نے ڈارک براؤن کامدار ڈریس پہنا ہوا تھا، اور اس پر ویلوٹ کی مہرون شال لے کر اپنا وجود جو کافی بھاری ہو گیا تھا چھپا لیا تھا۔ وہ ارینجمنٹس دیکھ رہی تھی۔ تبھی شہروز جو ابا جی کے پاس سے آ رہا تھا اس پر نگاہ گئی۔ شہروز مسکرا کر اس کے نزدیک آیا۔
واہ، خوبصورتی ساری محفل کی تم نے اکیلی ہی چرا لی ہے، وہ بولا۔ نشا ایک دم مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے لگا سینے سے بہت سا ہٹ گیا ہو۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ نشا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، در حقیقت خود سے ہی ناراض ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ وہ پھیکا سا ہنسا۔ کیا ہوا شہروز؟ 2 دنوں سے آپ کافی الجھے ہوئے ہیں، نشا نے جاننا چاہا۔ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ بات ٹال کر پوچھنے لگا۔ 2 دنوں سے آپ کے رویے نے اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ میں کیا کھاتی؟ وہ بولی تو شہروز نے نفی میں سر ہلاتا ابا جی کے پاس آ گیا۔ ابا جی، آپ کی بہو کو بھوک لگ چکی ہے، آپ اس کے لیے تو کھول دیں گے۔ شہروز کو در حقیقت خود بھی بھوک لگی تھی، مگر ابا جی نے اسے ڈانٹ کر بھیج دیا تھا واپس۔ نشا نے معصومیت سے ابا جی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ شہروز کو بھی کچھ کھانے کو مل گیا، اور ویٹر سے کہہ کے پہلے ہی شہروز نے کھانا لگوا دیا۔ واہ بھئی، یہ دیکھو لیلا مجنوں، فنکشن کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، یہ لوگ کھانے والے کاموں میں لگ گئے۔ ویسے شہروز بھائی، تھوڑا تو لحاظ کر لیں۔ چلو مان لیا بھابھی کی تو مجبوری ہے، آپ کو کون سی پریگننسی چڑھی ہے؟ ماس کے گھنڈے پر شہروز نے کھینچ کر اس کے گلاس مارا۔ واہیات نہیں ہوگے تم زیادہ۔ ماس گلاس کیچ کر چکا تھا، آہ آہ کرتا اچھلنے لگا، جبکہ نشا ہنسنے لگی۔ چپ کرو تم، یہ تمہارے ہی نکلتے دانت دیکھ کر فری ہوتے ہیں سارے مجھ سے۔ شہروز نے گھورا۔ نشا نے نوالا اندر اتارا۔ کتنی غلط بات ہے، میرے بھائی کو مارا ہے آپ نے، یہ خاص مہمان ہے آج کے فنکشن کا۔ اس کی بکواس ابا جی کو بتا کر آتا ہوں، تب پتہ چلے گا اس خاص کو شدید خاص ہو جائے گا۔ وہ اٹھا۔ ارے کیوں میری قوالی کا طبلہ میرے سر پر ہی بجوانا چاہ رہے ہیں؟ یار کھائیں، آپ کا ہی تو ہے۔ ماس جلدی سے بولا تو سب کے کہکے بلند ہوئے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اینی، سہائے اور ورشا بھی آ چکی تھی۔ ان تینوں نے ہی بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا، قوالی کے حساب سے ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھیں، لیکن سادگی میں کافی غضب ڈھا رہی تھیں۔ وہ تینوں ارتاش نے تو سہائے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ سہائے جبکہ سرخ لال ٹماٹر ہو چکی تھی۔ اینی اور ورشا بھی ہنسنے لگی تھی۔ کتنا بے شرم ہے، وہ سب بولے۔ ابھی بے شرموں کو ٹولہ تو آیا ہی نہیں۔ فائق نے پھر سے دارا کو کال ملائی، مگر بے سود۔ کال پک نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اب یہ نوابزادہ بہنوئی بن کے منہ سجا چکا ہوگا یا سیدھی طرح اتر جائے گا۔ وہ بڑبڑایا۔ نشا کو بہت برا لگا تھا، وہ چپ ہو گئی۔ وہ آفس سے واپس لوٹا تو گھر میں ہلچل تھی۔ بلیک سوٹ میں صفدر ٹپ ٹاپ تیار ادھر ادھر پھر رہا تھا، جبکہ اس نے امی کے کمرے میں جھانکا۔ وہاں بھی سب تیاری تھی پوری۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہارے سسرال جا رہی ہوں، ماس اور بلال کی قوالی ہے نا آج؟ امی کڑے پہنتی ہوئی بولی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ بولا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تو جاؤ، جلدی تیار ہو جاؤ، تم بھی پھر ساتھ ہی چل لیں گے۔ میں تھکا ہوا ہوں، میں نہیں جا رہا ابھی، وہ بزاریت سے بولا، جبکہ امی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دارا اب شروع مت ہو جانا، انہوں نے گھورا۔ یار میں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں جا رہا، وہ بولا۔ ہاں بس یہی ٹھیک ہے، وہ گھور کر بولی اور اپنا سامان رکھنے لگی۔
آپ ایسا کریں، آپ دونوں چلے جائیں، میں اور بہارے بھی آ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اب خون نہ پینا اس کا، پہلے ہی صبح سے الٹیاں کر رہی ہے، وہ افسوس سے بولی۔ تو کیا ہوا اس میں؟ وہ شانے اچکا گیا۔ دل تو کر رہا تھا ایک تھپڑ لگاؤں تمہارے، اتنی اس کی طبیعت خراب ہے، اتنی مشکل سے تیار ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ بچی کو ہمت دے۔ نہیں، ایک بچی نہیں، چوم ہوئی ہے کوئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکلا۔ چتر کھانے والے کام ہے بس تمہارے اب، میں جا رہی ہوں صفدر کے ساتھ، تم 10 منٹ میں آ جاؤ، امی نے کہا تو وہ سر ہلا کے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اس کے انداز میں بیزاریت تھی، جیسے وہ نہ جانا چاہتا ہو، اور ابھی اس کی ماں اور بیوی میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے دارا تم نہ جاؤ تو شاید وہ جلدی سے اپنا بیگ پھینکے اور بستر میں گھس کر سو جائے گا، مگر ایسا ناممکن تھا۔ تبھی وہ تھکا تھکا کمرے میں داخل ہوا۔ امی اور صفدر باہر بول رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ لال اناری رنگ کی ساڑی پہنے وہ پہلے سے اسٹریٹ بالوں کو مزید اسٹریٹ کر رہی تھی۔ چہرے پر میک اپ بھی پورا تھا، جبکہ ساڑی کے سلیوز نہیں تھے، تو کمر پر بھی جیسے آدھی ساڑی کا کپڑا جیسے اڑا ہوا تھا۔ اس پر آفت یہ تھی کہ آج جیسے دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ گہرے کھلے گلے میں اس نے نیکلس ڈالا ہوا تھا اور ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں، سنہری دودھیا بازو بے داغ، بالکل شفاف، اپنی چمک لیے کسی کی بھی آنکھوں کو چندیا سکتے تھے، جبکہ اس کا خوبصورت وجود جو بالکل بیلنس میں تھا۔ اس نے بال پیچھے کیے تو چہرے پر اناری لپسٹک اور گلو ایسا تھا جیسے رس ٹپک رہا ہو۔ دارا نے اگلا سانس باہر کیا اور اچانک پیچھے سے امی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے محفوظ رکھے۔ امی نے اس پر سے پیسے وارے تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دارا نے نوٹ کیا تھا، اس کا دل بھی خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ یوں ہی دروازہ تھامے کھڑا تھا، جیسے اس میں ہلکا سا بھی ہلنے کی جنبش نہ ہو۔ ہاں، وہ قیامت لگ رہی تھی جو سیدھا دارا کے دل پر اتر رہی تھی۔ بہارے نے دارا کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ہی وہ اپنے لیے ستائش محسوس کر چکی تھی۔ جلدی جلدی آنا، ٹھیک ہے؟ امی نے بہو کو پیار سے کہا تو بہارے نے سر ہلا دیا۔ میں تو کہتی ہوں امی آپ کے ساتھ ہی چل لیتی ہوں، دارا تیار ہو کر آ جائیں گے، میں نے کپڑے نکال دیے ہیں ان کے، اور ویسے بھی میں تو بالکل تیار ہوں، بہارے شوز پہنتے ہوئے بولی۔ اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، امی نے کہا اور بہارے نے سر ہلایا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے کفلنگس، اس سوٹ کے ساتھ کفلنگس بھی نکال دو۔ وہ اس پر سے اپنی بے قابو سی نگاہیں ہٹا کر آہستگی سے بولا۔ اب امی کے سامنے تو اپنی نظر کا لحاظ کر ہی سکتا تھا۔ کفلنگس تو یہیں تھے، بہارے سچ میں ڈھونڈنے لگی۔ چلو ایسا کرو بہارے، تم پھر دارا کے ساتھ ہی آنا، امی نے کہا جبکہ بہارے نے منہ بنا لیا۔ میں بس ابھی ڈھونڈ دیتی ہوں، یہ دیر لگا دیں گے، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، جبکہ دارا کا دل کیا 1 انچ کا تھپڑ لگا دے اسے، جو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہاں اس دراز میں دیکھو، شاید وہاں ہو۔ اس نے اسے کسی اور دراز کی جانب اشارہ کیا، جبکہ وہ جانتا تھا اس کا سامان کہاں کہاں رکھا ہے۔ امی نے کچھ دیر انتظار کیا اور جب کچھ نہ ملا تو بہارے نے خود ہی ہار مان لی۔ بیٹا آ جانا دارا کے ساتھ، دارا جلدی ریڈی ہو جانا، امی نے ساتھ کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی۔
جبکہ وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گیا کہ واقعی بالکل ویسا ہی کرے گا جیسا وہ کہہ کر گئی ہیں۔ بہاریں منہ مسوڑ کے کھڑی تھی جبکہ امی باہر چلی گئی۔ دارا دروازے کی جانب آیا اور باہر جھانکنے لگا۔ امی اور صفدر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ دارا پلیز جلدی ریڈی ہو جائے، اینی کی کالز آ رہی ہیں، ہم ہی سب سے زیادہ لیٹ ہیں۔ آپ کفلنگس نہ لگائیں، کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی لپسٹک پر دوبارہ لپسٹک پھیرتی مسلسل بولے جا رہی تھی، جبکہ دارا جب مطمئن ہو گیا تو اس نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بات سنو ذرا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسی سے مخاطب تھا۔ بہاریں نے کانوں میں ایئرنگز ڈالے اور اس کی جانب دیکھنے لگی، جو والہانہ نظروں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ میں ڈھونڈ دیتی ہوں کفلنگز، تب تک شاور تو لے آئیں۔ بہاریں اب بھی کچھ نہیں سمجھی تھی، جبکہ دارا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور خود ہی اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ یہ جو تم اس حلیے میں وہاں جاؤ گی؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گورے ہاتھ دارا کے مضبوط ہاتھوں ہتھیلیوں نے نرمی سے تھام لیے تھے۔ کیوں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اچھی؟ وہ مدھم آواز میں جیسے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگا۔ آج تو تمہارے کہنے پر جان بھی دے دوں گا، بس اتنا ہے، بس اتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آہستگی سے اس کی شفاف گردن پر جھکا۔ دارا وہ جلدی سے پیچھے ہی ہٹی، لبوں کی تراش میں مسکراہٹ پوشیدہ تھی۔ اپنی ستائش پر وہ جیسے بھولے نہ سمائی تھی۔ خوشی سے چہرہ مزید کھل اٹھا تھا۔ کیا؟ دارا نے ماتھے پہ بل ڈال کر پوچھا۔ وہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، وہ بولی۔ آنکھیں معصومیت سے ٹپ ٹپ آئیں، جبکہ دارا نے خاطر میں لائے بنا اس کے حسین چہرے پر اپنی گرم انگلیوں کی پور سے جیسے سطر کھینچی۔ ایک بات تو طے ہے، اس حلیے میں تمہیں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا۔ اپنا لباس تبدیل کر لو، ان ہونٹوں کی شوخیوں کو ذرا کم کر لو، اس شرارتی تل کو چھپا لو، اس حسین چہرے کو ذرا پردے میں کر لو، پھر شاید میں تمہیں کہیں لے جاؤں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھوتا خمار زدہ لہجے میں بولنے لگا۔ بہاریں جو اس کے خمار زدہ لہجے میں بہک رہی تھی، ایک دم اس نے آنکھیں پھاڑ کے دارا کو دیکھا، جسے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کر لیا تھا خود سے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے فنکشن اٹینڈ انہی کپڑوں میں کرنا ہے۔ میں اسپیشلی قوالی کے لیے ساڑی لائی تھی۔ وہ رونے والی ہوئی کیونکہ دارا کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ رعایت کے موڈ میں نہیں۔ تو جانے جہاں، تمہیں کس نے کہا تھا تم ساڑی پہنو، وہ بھی اتنی اوور ایکٹنگ میں؟ وہ آئی برو جھکا کر سوال کرنے لگا۔ مجھے لگا آپ کو اچھی لگے گی۔ وہ اس کی بریڈز چھونے لگی۔ یہ اس نے حربہ سیکھا تھا اسے قابو میں کرنے کا۔ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار سے وہ بات منوا لیتی تھی۔ دارا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ یہ جو تمہیں مجھے قابو میں کرنے کے ہنر آہستہ آہستہ آ رہے ہیں نا، میں ہوش و حواس میں ہوں، تم بالکل اس لباس میں نہیں جاؤ گی، کچھ اور پہن لو۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی چھوتا بولا۔ دارا سب کو بتا دیا تھا میں نے۔ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ وہ شانے اچکا گیا، ابھی بھی اسے بازو میں لیے کھڑا تھا۔ میں تو پہن کر جاؤں گی، اور آپ نے کچھ کہا تو امی کو شکایت لگا دوں گی آپ کی، وہ دھمکی دیتی دور ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم اس کمرے سے کیسے نکلتی ہو اور کیسے امی کو یہ کینچی کی طرح چلتی زبان شکایت لگاتی ہے۔ وہ بستر پر ڈھیر ہوا۔ بہاریں کو نظر آ گیا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔
امی کے ساتھ نہ جا کر۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی اور اس سے پہلے دروازہ کھولتی دارا نے اس کی کمر ہی جکڑ لی اور پیچھے کھینچ کر اسے اچک لیا۔ دارا پلیز جانے دیں، یہ غلط بات ہے، مجھے جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ، مجھے میری مرضی نہیں کرنے دیتے۔ وہ ایک سانس بولنے لگی، اس کے ہاتھوں پر بھی مکے مار دیے۔ دارا کی جان، کہا ہے نا تمہیں، جانا ہے تو لباس تبدیل کرو، یہ ننگی کمر اور بے شرم بازو کے ساتھ میں بغیرت کبھی نہیں بن سکتا۔ مجھے پسند ہے یہ۔ وہ اسے بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ بھارے کے سلکی بال سارے چہرے پہ پھیل گئے تھے۔ اتنی سردی میں اول تو وہ یہ لباس پہن رہی تھی اور اب ذرا سی مشقت پر اس کے چہرے پہ ٹھنڈے پسینے پھیل رہے تھے۔ تو مجھے بھی پسند آیا ہے تمہارا یہ شاندار لباس، مگر یہ تم نے میرے لیے نہیں پہنا، تو تمہارا باہر نکلنا کینسل ہو چکا ہے۔ اب لڑنے اور جھگڑا کرنے کا موڈ تو چلو آرام سے جھگڑا کر لیتے ہیں۔ میں تو جاؤں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ دارا جانتا تھا وہ گھٹ نہیں ہے، وہ اتنی آرام سے اس کی بات مان جاتی، کیا ہی بات تھی۔ پھر اسے بھارے کون کہتا، جبکہ دارا تو خوش تھا۔ آج وہ اس مچھلی کو تڑپا کر شکار کرنے والا تھا۔ جانے کا پلان تو کینسل کر ہی چکا تھا، جبکہ بھارے کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔